بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سکسیس لیکچر میں ریلیجن کے حوالے سے پہلے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بنیادی طور پر جو اپنا لیکچر شروع کریں گے وہ اس بات سے کریں گے کہ کیا آج کے دور میں فی زمانہ مذہب کی ضرورت ہے، اور آج کے زمانے میں مذہب کے اوپر 3-4 بنیادی سوال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں مذہب ایک غیر ضروری چیز نہیں ہو گیا، اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو ایک پرائیویٹ چیز ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب ایک وجہ تنازع ہے، یہ تقسیم کرنے والی چیز ہے، اور مذہب کی جیسے تاریخ میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پھر تیسرا جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ایک غیر ضروری معاشرتی قید و بند کی صعوبتیں اپنے معاشرے کے اوپر لگاتا ہے۔ پھر ایک اور جو آخری سب سے بڑا کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ مذہب قدیم انسان کی تو ضرورت تھی، لیکن آج کے جدید سائنسی دور میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کے پہلے پوائنٹ کو لیں گے کیا مذہب ضروری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مشین، چاہے وہ بہت ہی سمپل مشین ہو یا ایک مشکل مشین ہو، اس کا ایک کتابچہ ہوتا ہے، مینول ہوتا ہے، ٹریننگ بک ہوتی ہے، اور جو مشین جتنی مہنگی اور مشکل اور نایاب ہوگی اتنا ہی اس کا کتابچہ ضروری ہوتا ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے انمول چیز ہے۔ ہر انسان شکل میں، دماغی میک اپ میں، سائیکولوجیکلی، اپنے رسپانسز میں، اپنی سوچ میں ایک منفرد اور واحد تخلیق ہے، اور پھر اس کے رول بہت زیادہ ہیں۔ یہ اولاد ہے، یہ والدین ہیں، یہ ورکر ہے، یہ دوست ہے، یہ بیمار ہے، یہ تندرست ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ غصہ کرتا ہے، یہ خوش بھی ہوتا ہے، یہ غمگین بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے، یہ مظلوم بھی ہے۔ تو اب کوئی بھی ذی عقل، ذی شعور آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایک ایسی تخلیق جو اپنے آپ میں ایک ہی ہو، اس جیسا نہ بنایا جائے گا، اور اتنے کمپلیکس رولز ہوں، اور وہ اتنا زیادہ انپریڈکٹیو ہو کہ آپ اس کے اوپر کوئی پریڈکشن نہ کر سکیں، کوئی پیشن گوئی نہ کر سکے کہ یہ کیسا کرے گا، کیوں کرے گا، یہ اس نے کیوں کر دیا، اس کا کتابچہ نہ ہو، یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا یہ کتابچہ یا یہ مینول انسان خود بھی بنا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے تو آئین کی کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا خالق جو ہوتا ہے وہی اس کے تمام عوامل، اس کے نقائص، ان کی خوبیوں خامیوں پر لکھ سکتا ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی نے کوئی آنکھ بنائی ہے؟ کیا کوئی ایسا عضو بنایا ہے جو 100% ویسا ہی کام کرتا ہو جیسا اللہ نے بنایا تھا؟ چہ جائے گا کہ ہم انسان کے پورے بنانے کی بات کریں، چہ جائے گا کہ ہم یہ بات کریں کہ وہ سائیکولوجیکلی یا مینٹلی کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں پا سکتے، نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں 100% پریڈکشنز کرے گا اور وہ ٹھیک ہوں گی، تو پھر وہ اس کا کتابچہ کیسے بنائے گا؟ اور وہ کتابچہ جو پوری دنیا کے لیے ہو، جو 6 ارب انسان آج دنیا پر بستے ہیں، تو پھر تو یہ کتابچہ ظاہر ہے وہی بنائے گا جس نے اس انسان کو بنایا، اور وہ خالق ہی ہے، تو وہ کتابچہ بھی پھر خالق ہی تخلیق کرے گا جس نے اس مخلوق کو بنایا، نہ کہ انسان خود۔ جہاں تک یہ کوشچن ہے کہ جی مذہب تو ایک پرائیویٹ چیز ہونی چاہیے، یہ تجربہ 74 سالہ کمیونزم کر چکا۔ 1917 سے 1991 تک ایک ایسی ریاست کھڑی کی گئی جو بن خدا کی تھی، جہاں مذہب ایک پرائیویٹ چیز تھی، جس ریاست میں نہ چرچ تھے، نہ مندر تھے، نہ مسجد تھی۔ کیا آج ہمیں اس نظام کا کوئی بھی نام لیوا کہیں بھی نظر آتا ہے؟ اور جو کچھ باقی بچا ہے اس نظام کا 1-2 جگہ کے اوپر، وہ آج کمیونزم نام کا تو ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ کیپٹلزم یا باقی جو بھی نظام مختلف چل رہے ہیں، سوشلزم یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ ان کا املگمیشن ہے، نہ کہ کمیونزم بذات خود۔ تو اس نظام کا خاتمہ ہی یہ اشارہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا۔ اور شاید دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مذہب کے نام پہ مرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ 2 عظیم جنگوں، جن کو ہم جنگ عظیم اول اور دوم کہتے ہیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، جن میں سے پہلی جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، اور دوسری 1939 سے 1944 تک، ان جنگوں میں جن میں مذہب کا نام تک نہیں تھا، لاکھوں انسان لقمۂ اجل بنے، اور جو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا تو شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ خود پاکستان انڈیا کی جو لڑائیاں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں، وہ ساری کی ساری کشمیر پر ہوئیں۔ اس میں نہ پاکستان نے ہندوؤں کو ختم کرنے کی بات کی، نہ انڈیا نے پاکستان کو ختم کرنے کی بات کی۔ تو یہ جنگیں ریئلسٹکلی اگر بات کی جائے تو کشمیر کے معاملے پر ہی ہوئیں، اور آج بھی جو سرد موری ہے وہ پانی پہ بھی ہے، کشمیر پہ بھی ہے، شاید اور بہت سارے مسائل ہوں، لیکن مذہب کا نام ان میں شامل کرنا شاید تھوڑی سی انریلسٹک بات ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم سرد جو جنگ کا زمانہ تھا اس میں جو پراکسی وارز ہوئیں، جن میں سب سے پہلی کورین وار ہوئی، پھر ویتنام وار ہوئی، پھر افغان وار ہوئی،
اگر ہم تینوں وارز کی بات کریں تو ان میں بھی مرنے والوں کی تعداد بے تحاشا ہے، بہت سارے لوگ مرے، صرف ویتنام کے اندر 55,000 سے زائد امریکن فوجی مرے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ویتنامی کتنے مرے ہوں گے۔ تو اگر ان ساری جنگوں کی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر ان کا حساب لگایا جائے اور وہ جنگیں جن میں اسلام کے نام پر یا کسی بھی دوسرے مذہب کی طرف سے لوگ مرے ہوں، تو یہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مذہب کی وجہ سے مرے، جو بھی وجہ ہوں وہ مذہب نہیں تھا۔ اسی طرح کی تھیوری یہ بھی ہے کہ مذہب دنیا کی سب سے بڑی تقسیم کرنے والی چیز ہے، اور پھر کلیش آف سویلائزیشن جیسی بک نے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی، اور پھر اس کے بعد جو آئل وار شروع ہوئی، اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو شاید یہ آج ہمیں سب کو ایک حقیقت لگتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی تقسیم جو تھی وہ امریکہ کے اندر تھی، جہاں پہ کالوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے گئے تھے۔ اسی طرح کی تقسیم 1992-93 تک رہی افریقہ کے اندر، جس کو اپارتھائڈ کا نام دیا گیا، اور وہ بھی برسوں تک رہی، جہاں پہ ظلم اور جبر کی انتہا کی گئی۔ اور اس دنیا کی ایک اور سب سے بڑی جو تقسیم ہے وہ ہندو ذات کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہندو دنیا کی تیسری سب سے بڑی آبادی ہے، اور انڈیا دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی ہے۔ وہاں پہ ہندو ذات پات کا جو نظام ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ اور جدید دور میں اگر آپ کہیں کہ سب سے بڑی تقسیم کون سی ہے، تو وہ ڈیولپڈ ورلڈ ورسز تھرڈ ورلڈ ہے۔ اب تھرڈ ورلڈ کے اندر کرسچنز بھی آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لاطینی امریکہ جو ہے وہ سارے کا سارا کرسچنز پہ ہے، افریقہ کے اندر کرسچنز بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، ایشیا کے اندر کرسچنز بھی ہیں۔ تو آج اگر آپ بات کریں تو زیادہ جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نارتھ اور ساؤتھ کی بات ہوتی ہے، امیر نارتھ یا امیر جو شمالی ملک ہیں، اور ساؤتھ جہاں پہ غریب ملکوں کی زیادہ آبادی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو پھر شاید تقسیم کی اور وجہ تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، مذہب اٹ سیلف نہیں ہے۔ اور اگر مذہب کی سب سے بڑی کوئی تقسیم ہے آج تو وہ اسرائیل کی صورت میں ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کیا کیا کر رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس کے حامی، اسرائیل کے حامی وہی لوگ ہیں جو مذہب سے بیزار ہمیں نظر آتے ہیں۔ مذہب کے اوپر ایک اور جو بڑا کوشچن مارک ہے وہ اس کی تنگ نظری ہے، کہ تمام مذاہب کی اگر آپ بات کریں تو وہ مذاہب جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا رویہ مانگتے ہیں اپنے فالوور سے، اپنا پیچھا کرنے والوں سے، اپنے پہ عمل کرنے والوں سے۔ اور یہ ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پروگرام بھی کریں گے، لیکن آج ہم سارے جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اسی طرح جو رشتوں کی حرمت کا ستیہ ناش کیا ہے یورپ نے اپنے اندر، آج اس کی وہ جو سزا بھگت رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج کس طرح سے امریکہ کے اندر ہر الیکشنز کے اندر سنگل مدر سے سب سے بڑا ٹاپک ہوتا ہے، اور اسی طرح جو 14 سال سے کم عمر لڑکیاں پریگننٹ ہونے کی سب سے بڑی ریشو ہے وہ آج برطانیہ کے اندر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے سوسائٹی کے نظام کو، جن کو آج وہ ٹیبوز کہتے ہیں، جن کو آج وہ پابندیاں کہتے ہیں، وہی پابندیاں جب آپ نے اپنے معاشرے سے اٹھا لیں تو پھر معاشرہ کس طرح سے تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا۔ کیونکہ یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو کیونکہ یوٹیوب کے اوپر آپ میکسیمم 10 منٹ کا لیکچر لوڈ کر سکتے ہیں، تو آلریڈی ٹائم ہو چکا ہے کافی زیادہ، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے جو باقی جو پوائنٹس ہیں اسی لیکچر کے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ریلیجن 1 پارٹ بی کے نام سے ہوگا اس میں کور کریں گے۔ اس وقت تک اللہ آپ کا حافظ، حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔